جو سوے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر روز محشر عذر ہائے مم پذیر گر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستوں، تربیت اولاد اور اولاد کے حقوق کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ہم ایک سیریز شروع کر رکھے ہیں جس میں ہمارے 2 4 5 6 ٹاپک لگاتار ہو سکتے ہیں۔ اس موضوع کو بیان کرنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت بندے کی اولاد ہے۔ اولاد کا دکھ بندے کو برداشت نہیں ہوتا ہے، ہر ایک دکھ بندہ برداشت کر لیتا ہے، اپنی تمام تکلیفیں بھی بندہ برداشت کر لیتا ہے، اور لیکن جو اپنی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی اس کی اولاد ہے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ جن کی اولادیں موجود ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ ابھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو ابھی کال آ جائے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ یہ مس ہیپ ہو گیا ہے، یہ چوٹ لگ گئی ہے، تو یقین مانیں ان کے پاؤں پر چوٹ بعد میں لگے گی، آپ کے دل پر پہلے لگے گی۔ اکثر لوگ وہ بڑھاپے کا جلدی شکار اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان نکل آتی۔ امیر ترین لوگ میں نے اپنے سامنے روتے ہوئے دیکھے ہیں، اور یہ ان کے انداز تھے کہ کاش کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں، یعنی یہ یہاں تک وہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ اولاد کا دکھ بندے سے برداشت نہیں ہوتا ہے، ہر ایک برداشت کر لیتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر رسول پر تشریف فرماتے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو باہر صحن میں آپ نے دیکھا کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے چھوٹے تھے، وہ آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول کو چھوڑا، صفوں کو چیرا، باہر گئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے ساتھ لا کے منبر رسول پہ بٹھا لیا اور فرمایا الولد محزنۃ مجبنۃ مبخلۃ، بچہ غم میں مبتلا کر دیتا ہے، بچہ بزدل بنا دیتا ہے، اور جو بچہ بندے کو کنجوس بھی بنا دیتا ہے۔ یہ تینوں صفتیں ایک بچے کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ میں آپ کو اس کو واضح کر کے بتاتا ہوں کہ محزنۃ، غم کا سبب کیسے بنتا ہے بچہ۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کاروبار میں ہیں، باہر بالکل خوش ہیں، لیکن آپ کو اگر کال آ جائے کہ آپ کے بیٹے کو بخار ہو گیا تو بچے کو اصل میں اولاد بیمار نہیں ہوتی، یاد رکھنا، اولاد بیمار نہیں ہوتی، ماں باپ بیمار ہوتے۔ کبھی چھوٹے بچے سارے آپ کے تھے، بڑے ہو گئے، رات کو بچہ 12 بجے روئے تو بچہ روتا ہے یا ماں باپ روتا ہے؟ ماں باپ روتا ہے۔ ساری رات جاگ کے کون گزارتا ہے؟ ماں باپ گزارتا ہے۔ وہ ساری رات پریشانی، بچہ رو رہا ہو، پتہ نہیں اس کے کان میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، اس کے بازو میں درد ہے، ٹانکوں میں درد ہے، بھوک لگی، پیاس لگی، کیا ہوا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے تو جاگ ماں باپ رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ غم کا سبب بچہ ان کے لیے بن جاتا ہے۔ تو سرکار نے بہترین تعریف فرمائی بچے کے بارے میں، بچے کی کیا خصوصیات ہے، بچہ غم میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو بچہ ماں باپ کو یہ بزدل بنا دیتا ہے۔ اچھا، کیا بندہ واقعی بزدل بن جاتا ہے؟ پہلے بھی بزدل تھا؟ نہیں، نہ پہلے بزدل تھا، نہ اب بزدل ہے، نہ آنے والے وقت میں بزدل ہے، لیکن بچے نے بزدل بنا دیا۔ کیسے بنا دیا؟ اچھا، آپ کبھی غور کریں، جوانی میں ایسا ہوتا ہے شادی سے پہلے کہ وہ عام دوستوں کے اندر شرط لگتی ہے جی یہ جو کھال ہے نا، یہ جو نالا اس کو پھلانگنا ہے، وہ 15 فٹ کا ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ کہتے نہیں یار بہت بڑا ہے، چوٹ بھی لگ سکتی، مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو ڈر گیا سو مر گیا، وہ چھلانگ لگا کہ یہ گیا وہ گیا۔ وہ درخت پہ چڑھنا ہے، شرط لگا کہ کون چڑھے؟ میں چڑھوں گا، نہیں، بندہ ڈرتا ہے۔ اچھا، وہ اوپر چھت کے اوپر چڑھنا ہے، یہاں پہ سیڑھی بھی نہیں ہے، تو کیسے چڑھو گے؟ کون چڑھے؟ میں چڑھوں گا، دیکھنا ابھی میرے ساتھ شرط لگاؤ۔ اچھا، اب جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بزدل کیوں بن جاتا ہے؟ پہلے شادی سے پہلے یہ تھا کہ اگر کسی نے بات بعد میں کی، تھپڑ پہلے مارا، پسٹل فوراً نکال لیا، کہا کہ یا مروں گا یا مار دوں گا بس۔
وہ تیسری آپشن ہوتی نہیں تھی، یا مرنا یا مارنا، تھرڈ آپشن کوئی موجود نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ منہ پہ لوگ تھپڑ بھی مار رہے ہیں، سر جھکا کے گھر میں آ رہا ہے، اب بزدل کیوں بن گیا ہے؟ کیا شروع میں بزدل تو نہیں تھا؟ حضور نے فرمایا کہ بچہ بزدل کیسے بناتا ہے؟ اب اس کی سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں یہ نالا پھیلاؤں گا، اگر میرے پاؤں میں موچ آ گئی تو 3 دن یا 6 دن میں کام پہ نہیں جا سکوں گا، میرے بچوں کی روزی روٹی کون کمائے گا؟ کس نے بزدل بنایا؟ پہلے تو نالا 15 فٹ کا پھلانگتا تھا، 4 فٹ کا بھی نہیں پھلانگ رہا ہے۔ پہلے تو وہ 50 فٹ اوپر درخت پہ چڑھ جاتا تھا، اب تو یہ ایک درخت کے بالکل وہ جو تنا ہے وہاں بھی نہیں جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بزدل بن گیا؟ نہیں، اس کی سوچ بدل گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا بچہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ اب پہلے لڑائی کرتا تھا، اب سوچتا ہے کہ نہیں یار، میں نے اگر اس کے ساتھ لڑائی کی، یہ اس کو کچھ ہو گیا، یہ تھانے چلا گیا یا میں تھانے چلا گیا تو کیا بنے گا؟ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بچے تعلیم چھوڑ دیں گے، ان کی تربیت ختم ہو جائے گی، میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ وہ بڑا جو سخت جان تھا، جو کسی کے لیے اپنا دل نہیں دیتا تھا، ہزاروں لوگوں نے اس کا دل چرانے کی کوشش کی، لیکن آج اپنی چھوٹی سی بیٹی کو اور بیٹے کو دل دے بیٹھا ہے۔ میں یہ حقیقت بات کر رہا ہوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے، فرمایا کہ بچہ ماں باپ کو بزدل بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بچے کی باپ کی سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ ہے یہ بندے کو کنجوس بھی بنا دیتا ہے۔ اچھا، میں نے پہلے دیکھا کہ شادی سے پہلے ایسے ہوتا ہے، دائیں بھی دوست، بائیں بھی دوست، آگے بھی دوست، پیچھے بھی دوست، وہ دوستوں کا جمگٹا لگا ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہاں جناب چودھری صاحب کی جیب سے پیسے نکل رہے ہیں، دوست کھا رہے ہیں، کبھی برگر، کبھی شاورما، کبھی پیزا، کبھی وہاں پارٹی، کبھی وہاں۔ اب دوست کہاں گئے؟ اب جیب سے پیسے کیوں نہیں نکلتے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے اب میرے پیسوں کا اصل حقدار اور اصل وارث میرا بیٹا آ گیا ہے، میری بیٹی آ گئی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو بھی جوان کرنا ہے، پڑھانا لکھانا ہے، میں لوگوں کو ایسے کھلاؤں؟ پہلے یہ تھا کہ اتنی پارٹیاں چلتی تھی، اب کنجوس کس نے بنا دیا؟ اچھا، اتنا کنجوس بچہ ماں باپ کو بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بھی جاتا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ دیکھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ بچہ جب آپ محفل میں آئے ہیں، یہاں پہ وہ شرینی تقسیم ہو، مٹھائی برفی کا ایک ٹکڑا دیا جائے، تو بندہ کیا کرتا ہے کہ جی وہ جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ بندہ پوری بیکری خرید سکتا ہے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا برفی کا ٹکڑا اس نیت سے دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنی جیب میں ڈالتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ختم پڑ دیا، برکتیں آ گئی، تو لہٰذا برکتیں سب سے پہلے میرا بیٹا وصول کرے گا، یہ برکت والی چیز میں اس کو کھلاؤں گا۔ اور بھائی کس نے آپ کو اتنا کنجوس بنا دیا؟ آپ کی اولاد نے بنا دیا۔ تو عزیز سامعین محترم، جو اولاد اتنی اہمیت کی حامل ہو، جو غم میں مبتلا کرے، جو کنجوس بنا دے، جو بندے کو بزدل بنا دے، آئیں اس اولاد کے لیے سوچیں، ان کے حقوق ادا کریں۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں، آج آپ بچوں کے حقوق ادا کریں، کل جب 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کا اعلان ہوگا اور آپ بچپن میں چلے جائیں گے، یہاں وہ بندہ پھر نیچے جاتا ہے، یاد رکھیں ایسے پہلے اوپر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر نیچے آتا ہے، جہاں سے چلتا ہے ادھر سے وہیں آ کے بچہ باپ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ جہاں سے چلے تھے وہیں آئیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ تصویر میں نے دیکھا کہ ایک طرف بچہ 3 پہیوں والی سائیکل پہ بیٹھا ہے، دوسری طرف باپ ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، تو دادا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تصویر پہ لکھا ہوا تھا کہ زندگی کا سفر جہاں سے شروع کیا وہیں آ کے رک گیا۔ وہ بھی نہیں چل سکتا، میں بھی نہیں چل سکتا، وہ بھی زبان سے صحیح نہیں بول سکتا، میں بھی نہیں بول سکتا، وہ بھی صحیح کھا پی نہیں سکتا، میں بھی صحیح کھا پی نہیں سکتا۔ آپ نے بڑھاپے میں بچپن میں جانا ہے، بڑھاپے میں جا کے بچپن میں جانا ہے۔ تو اس لیے عزیز سامعین محترم، میں نے اس کی یہ تمہید جو انٹروڈکٹری گفتگو آپ کے سامنے ایک حدیث شریف کی روح سے کی کہ پہلے اپنی اولاد کو سنبھالیں، اولاد کے حقوق دیں۔ آج آپ اس کے حقوق دیں گے، کل کو وہ آپ کے حقوق ادا کریں گے۔ آئیں ہم چلتے ہیں کہ ان کے حقوق کون سے ہیں۔ والدین کے حقوق میں نے پیچھے جو عرض کیے، اور اتنے زیادہ والدین کے حقوق ہیں کہ اللہ قرآن پاک میں انشکر لی والی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور ساتھ ساتھ ماں باپ کا شکر بھی ادا کرو۔ اپنے برابر کی حقوق ماں باپ کے بیان کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ اتنے ماں باپ کے ہیں، لیکن یہ جو اولاد ہے اس کے کتنے حقوق ہیں؟
اچھا، ہم بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جب حقوق دیکھیں، اولاد کی تربیت دیکھیں، تو ہم بڑے بڑے سائیکولوجسٹ تلاش کرتے ہیں، ہم انگریزوں کو دیکھتے ہیں، اور بھائی ان کے پاس کیا لینے جا رکھے؟ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے، مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے۔ آئے نا، کس چیز کے بارے میں، کس موضوع کے بارے میں تشریح اسلام نے چھوڑی ہے؟ ہر ایک پہلو کے اوپر اسلام نے سیر اصل گفتگو کی ہے۔ کوئی آپ کو زندگی میں پریشانی نہیں، آئیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کو ہر چیز کا حل وہاں پہ موجود ملے گا۔ تو جو اولاد ہے اس کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے 80 حقوق اولاد کے بیان کیے۔ کتنے جی؟ ماں باپ کے حقوق تو آپ نے سنے ہیں، اولاد کے کتنے ہیں؟ اور 80 حقوق میں بھی تقریباً کو 10-15 حقوق بیٹی کے بیٹے سے بھی زیادہ ہیں۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتی کہ مولویوں نے ہمیں محدود کر دیا ہے، یہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، اور ہماری ظالم بہن کس طرف چل پڑی ہو۔ ہم تو بیٹیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہمارے اسلام نے تمہیں حقوق دیے ہیں، یورپین کنٹریز نے آپ کو نہیں دیے ہیں۔ میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ عورت کے حقوق نہیں بیان کرتے، عورت کی آزادی نہیں چاہتے، عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ یہ حجاب لے کے عورت کیوں باہر پھرتی ہے، یہ اپنا حسن ہمیں کیوں نہیں دکھاتی ہے، یہ ان کے اندر مروڑ اٹھتے ہیں۔ یہ آئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بچوں کے بیان کیے، اللہ حضرت کہتے ہیں احادیث مرفوعہ میں یہ تمام حقوق بیان ہوئے۔ اور حقوق بیان کرنے سے پہلے آپ نے بچے کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ کتنا زبردست بیان کیا۔ کہتے کہ بچے کے ساتھ بندے کے 4 تعلق بنتے ہیں۔ سب سے پہلا تعلق اسلام کا، کہ آپ کا بیٹا مسلمان ہے، نمبر 1، تو لہذا مسلمان کا بھائی ہے، تو آپ کا وہ بیٹا بھی مسلمان ہے، پہلا حق تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 فرماتے ہیں کہ خصوص جوار، ایک دیوار درمیان میں آئے تو اس کو ہمسایہ کہتے ہیں۔ ہمسائے کے اتنے حقوق، اما عائشہ فرماتی کہ مجھے خوف لائق ہو گیا کہیں فرشتہ جبریل یہ حکم نہ لے کے نازل ہو جائے کہ ہمسایوں کو مرنے کے بعد وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ تو اس دیوار سے پہلے آپ کے گھر میں بھی ایک بیٹا موجود ہے، وہ ہمسائے سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ نمبر 3 خصوص قرابت، رشتہ دار، آپ کے فرسٹ کزن ہے، سیکنڈ کزن ہے، مامے چاچے پھوپھیاں تائس جو بھی ہیں، وہ بہت دور ہے، سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی یا بیٹا موجود ہے، رشتہ دار بھی یہ آپ کے ہیں۔ نمبر 4 خصوص عیال، یہ آپ کے اہل و عیال بھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جتنے زیادہ بندے کی خصوصیات بڑھتی چلے جائیں گی تو اس کا حق بھی اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کی بیٹی یا بیٹے کے یہ سارے اس میں خصوصیات موجود ہیں، وہ مسلمان بھی ہے، وہ ہمسائے سے بھی پہلے ہے، وہ رشتہ داروں میں بھی پہلے ہے، وہ اہل و عیال میں سے بھی ہے، تو لہذا اس کے حقوق بھی سب سے زیادہ ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان حقوق کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا جو حق بیان کیا، سب سے پہلا بچے کا حق یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وجود اولاد سے پہلے، اولاد کا وجود حاصل کرنے سے پہلے جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ کسی رذیل گھٹیا خاندان سے تعلق نہ رکھے۔ ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کی جائے جس کا خاندان اعلیٰ ہو، جو خود نیک ہو، بری خاتون سے شادی نہ کی جائے۔ میں بالخصوص اپنے وہ ٹک ٹاکر بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو اپنا چہرہ لاکھوں لوگوں کو دکھا رہی ہے، کل کو آپ کی اولاد کی کیا تربیت کرے گی؟ قسمت، بندے کی قسمت میں اولاد ہوتی ہے، اپنا مستقبل تباہ نہ کریں۔ ہر دکھ برداشت کر لیتا ہے، اولاد کا دکھ برداشت نہیں تھا، اولاد غلط رستے پہ چل پڑی تو کیا کرو گے؟ تو جس عورت سے شادی کی جائے وہ عورت اچھے خاندان سے اور نیک خاتون ہونی چاہیے۔ ایک عربی شاعر تھا، وہ اپنی اولاد سے کہنے لگا، کہتا ہے کہ میں نے اس وقت بھی تمہارا خیال رکھا جب تم دنیا میں موجود نہیں تھے۔ کہنے لگے ابا جان دنیا میں آنے کے بعد تو حقوق ادا کرنے کی سمجھ آتی ہے، اس سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ بیٹا سنو، اگر میں چاہتا تو کسی ناچنے گانے والی سے بھی شادی کر سکتا تھا، کسی گھٹیا عورت سے، گھٹیا خاندان والی سے بھی شادی کر سکتا تھا، وہ بال کھلے چھوڑ کے بازاروں چوکوں میں پھرنے والی سے بھی شادی کر سکتا تھا، لیکن بیٹا میں نے تمہارے لیے نیک خاتون اور نیک ماں کا انتخاب کیا۔ میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے بھی تمہارے حقوق ادا کیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت سے جب شادی کی جائے اس کے 4 مقصد ہوتے ہیں،
4 بنا کے اوپر عورت سے شادی کی جاتی، 4 مقاصد بیان کی. تنکح المرأۃ لاربعین، 4 بنا پہ شادی کی جاتی ہے. لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، عورت کے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ امیر خاندان سے ہے تو لہذا اس سے شادی کری. یہ ایک مقصد ہوتا ہے شادی کرنے کا، جسے شادی کی جائے تو وہ بندہ کہتا ہے یہ امیر ہے لہذا اس سے شادی کر لی جائے. دوسرا مقصد حسبیہ، اس کا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، اس کا والد، اس کے بھائی، چاچے، تائے، وہ جو جتنے بھی دادا وغیرہ تھے وہ بڑے اعلیٰ انسان تھے، تو بڑا اچھا خاندان ہے، تو خاندان کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے. نمبر 3 فرمایا کہ ولی جمالیہ، عورت کی خوبصورتی، بیوٹی کو دیکھ کے اس سے شادی کی جاتی. لڑکی خوبصورت ہے تو لہذا شادی کر لی جاتی، یہ بھی مقصد ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ سرکار میں والی دینیا، عورت کی دینداری کو دیکھ کے شادی کی جاتی. یہ نیک خاتون ہے، یہ لڑکی بڑی نیک ہے، یہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، یہ لوگوں کے سامنے وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی ہے، یہ باپردہ رہتی ہے، یہ نیک خاتون ہے. تو فرمایا کہ چوتھی وجہ جو شادی کرنے کی وہ دینداری ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ترتیب بیان کی 3 پہلے بیان کی، مال، جمال اور اس کا خاندان، چوتھے نمبر پہ دین بیان کیا، کیونکہ ہم اس کو چوتھے نمبر پہ رکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو جو دینداری اس کو دیکھا نہیں جاتا، ہم تو دیکھتے پہلے مال کیسا ہے، دولت کیسی ہے، خاندان کیسا ہے، دینداری تو دیکھتے نہیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی کے بارے میں فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ دِینِہَا، فرمایا کہ جو دین والی ہے اس سے شادی کر کے زندگی میں کامیابی حاصل کر لو، وگرنہ تریبت یداک، فرمایا کہ اگر تم نے دینداری کو پہلے نہ رکھا تو یاد رکھنا زندگی میں پھر تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں گے، تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے گی. اور ہمارے ہاں دینداری کو نہیں دیکھا جاتا. ہم دیکھیں یہ فیشنیبل کتنی ہے، یہ ماڈرن کتنی ہے، یہ میک اپ کتنا اچھا کرتی ہے، اس کی چال کتنی اچھی ہے، اس کی فلاں کیسا ہے. اور بھائی یاد رکھیں اس نے آپ کی اولاد کی یہ ماں بننا ہے، تو آپ کیسی ماں کا انتخاب کریں؟ بچوں کے حقوق ضائع کر رکھیں. یہ بچوں کا حق ہے کہ نیک خاتون سے شادی کی جائے. پھر اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دیندار، دوسرا حق جو بیان کیا، دیندار لوگوں میں شادی کرے کہ بچے کے اوپر نانا اور ماموں کی عادات کا اثر ضرور ہوتا ہے. جس لڑکی سے شادی کرنے لگے دیکھیں کہ اس کا بھائی کیسا ہے، وہ آپ کے بچوں کا ماما بنے گا. تو ماموں کی جو عادات ہیں وہ بچے کے اندر پائی جاتی ہیں، نانے کی عادات بچے میں پائی جاتی ہیں. جیسا نانا ہوگا، جیسا ماموں ہوگا، اس کی کچھ نہ کچھ عادات آپ کے بچوں میں پائی جائیں گی. تو ذرا غور کر لیں کہ آپ کیسی لڑکی سے شادی کر رکھے. یہ آپ کے بچوں کا حق ہے کہ نیک خاتون سے شادی کی جائے اور دیندار سے شادی کی جائے. پھر عزیز سامعین محترم، اس کے بعد آپ فرماتے جب بچہ پیدا ہو تو بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے. تو یہ اذان کہنے کے لیے، تکبیر کہنے کے لیے مولوی صاحب کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، آپ بھی دے سکتے ہیں اذان. اچھا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اذان آتی ہے، کتنے لوگوں نے آج تک یہاں پہ کھڑے ہو کے اذان دی ہے، تو کتنے لوگ ملیں گے؟ بہت کم تعداد ہے. ہمیں اذان نہیں آتی. ہم ایسے مسلمان ہیں بارڈر پار چلے جائیں تو وہاں آپ اکیلے مسلمان ہیں، تو آپ نے اذان بھی کہنی، تکبیر بھی کہنی، جماعت بھی کروانی، کون کروائے گا؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیٹا اگر ٹک ٹاکر بن سکتا ہے، ٹک ٹاک بنا سکتا ہے تو جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے. آپ کے بچے میں بڑا ٹیلنٹ ہے، وہ بہت آگے چلا گیا، کروڑوں لوگوں تک اس کی ویڈیو جاتی ہے. تو یار کچھ 4 صفحے پیچھے کھڑی ہوں، باپ کا جنازہ سامنے ہو تو جنازہ بھی تو پڑھانے کے قابل ہونا چاہیے نا. کس نے بنانا ہے اس کو؟ ہم یہاں پہ صدا بلند کرتے رہتے ہو، کرتے رہیں گے کہ بھائی اپنی اولاد کا خیال کریں. تو جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہی جائے. اذان کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی اذان ہو جاتی ہے، مسجد میں بھی ہو جاتی ہے. مؤذن اگر لیٹ ہو گیا تو پہلے آ کے اذان دے لے، بعد میں جا کے وضو کر لے. بغیر وضو زبانی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں نا، تو اذان بھی آپ دے سکتے ہیں. اذان دیا کریں. جن لوگوں نے کبھی نہیں دی زندگی میں اذان دیں، اس کو نہ چھوڑا کریں. قرآن بازی کرنے کے لیے اسلام نے کہا پہلی صف میں لڑائی ہو جائے کہ میں نے کھڑا ہونا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کھڑا ہونا ہے، تو وہاں قرآن بازی کی جائے، پرچیاں ڈالی جائیں، جس کی پرچیاں نکلیں گی وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا. ہم وہ جمعے میں پیچھے آ کے بیٹھتے، پہلی صفوں میں آتے نہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، یہ چھوٹی نہیں، گردنیں لمبی لمبی ہوں گی. لوگ پوچھیں گے کہ اللہ کے نبی ہیں، شہید ہیں، کوئی ولی ہے، کون ہے یہ؟ تو جواب دیا جائے کہ نہ یہ نبی ہے، نہ شہید ہے، نہ ولی ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے لیے اذانیں دے کر لوگوں کو مسجد میں بلایا کرتے تھے. یہ مؤذنوں کی یہ شان ہے. آپ بھی کبھی اذان دے لیا کریں. تو بچہ جیسے پیدا ہو، آپ ہاسپٹل میں ہیں، کہیں بھی ہیں، فوراً بچے کو اٹھائیں اور اس کے دائیں کان میں وہ کوئی سراغ بنا کے اس کے بالکل قریب کرنے کی ضرورت نہیں، دایاں کان کریں اور دور رکھ کے اذان دیں، پھر بائیں کان کے اندر اذان دیں. عزیز سامعین محترم، جب بچے کے کان میں اذان دی جائے تو اس کی برکتیں بچے کے اوپر نازل ہوتی ہیں. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ اس سے ام الصبیان سے بچہ بچا رہتا ہے. ام الصبیان ایک بیماری ہے جس کو مرگی کہتے ہیں، اور یہ معدے میں بلغم وغیرہ کی وجہ سے یہ جب بڑھ جاتی ہے بیماری، تو اس وقت بچے کے جب پاؤں ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ مرگی کا جب دورہ پڑتا ہے، مرگی ایک شیطان جن کا نام ہے. آپ نے کبھی مرگی کے دورے والے کو دیکھا ہو کہ وہ 2-4 بندوں سے بھی قابو نہیں آتا ہے. اگر بچے کے کان میں بچپن میں اذان دی جا چکی ہوگی تو انشاءاللہ بڑے ہو کے کبھی اس کو مرگی والا شیطان تنگ نہیں کرے گا. یہ بچوں کا حق ہے. اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ کسی میٹھی چیز کے ساتھ بچے کو گٹھی دی جائے، جس کو آپ گڑتی کہتے ہیں. اور یہ کوشش کریں کہ جو آپ کے خاندان میں کوئی بزرگ اچھی طبیعت کا مالک ہے، اس کے نانا جان ہے، دادا جان ہے، یا خود آپ سمجھتے ہیں یا کوئی بھی ہے، اس کی گٹھی دلوائیں، کیونکہ جو گٹھی ہوتی ہے اس کا بچے کی ذات پہ اثر ہوتا ہے. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو گٹھی سرکار نے دی. مولا علی شیر خدا جب پیدا ہوئے تو گٹھی سرکار نے دی تھی. یہ گٹھی کا بڑا اثر ہوتا ہے، گڑتی جسے آپ کہتے ہیں. تو بچے کے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ آپ کو بہت پسند ہے، کوئی پیر صاحب ہیں، آپ کے استاد ہیں، تو ان سے کوئی کھجور پہلے چبوا کے وہ محفوظ کر لیں، جیسے یا شاید اس کے کہیں وہ چاٹ کے آپ کو دے دیں، اپنے پاس محفوظ رکھ لیں. ایٹ دا سپورٹ وہ نہیں بھی آ سکتے، آپ گھر میں رکھا ہو، جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی تو آپ اس سے اس کو گٹھی دلوا سکتے ہیں. تو گٹھی کا بچے کی ذات پہ اثر ہوتا ہے. یہ بچے کا حق ہے کہ نیک بندے کی اس کو گٹھی دلوائی جائے. پھر اس کے بعد 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں ورنہ 21ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے. بچے کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1، اور اگر لڑکے کی طرف سے 1 بھی کر لیا جائے تو پھر بھی یہ جائز ہے. یہ عقیقہ کرنے سے ایک جان کے بدلے میں جب آپ جان قربان کریں گے تو بچے کی نشو و نما اور اس کی جو تربیت اس میں بڑا اس کا اثر ہوگا. ایک پوری جان آپ نے اس کے بدلے میں قربان کر دی، ایک جان کے بدلے میں جان آپ نے اللہ کی راہ میں. اچھا، آج کے دور میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو اگر آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو بڑی عید پہ جو آپ قربانی کرتے ہیں بڑے جانور کو خریدیں، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. اگر آپ کے ایک مثال 5 بچے ہیں تو 5 بچوں کا عقیقہ نہیں کیا، 5 وہ حصے رکھ لیں، ایک اپنا ایک اپنی بیوی کا رکھ لیں، 7 حصوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں. تو یہ بچوں کا حق ہے عقیقہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو آپ قربانی کے جانور میں یا بڑا جانور خرید کے اس میں سارے بچوں کا عقیقہ آپ اس میں کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح جب آپ عقیقہ کریں تو 1 ران، حدیث شریف میں یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو کی جو دائیا ہے اس کو گفٹ کے طور پہ آپ دیں، یہ شکر کے طور پر ہوتی ہے. سر کے بال اتروانا 7ویں دن، جتنے بال ہیں ان کو کے برابر یعنی چاندی تلوائیں، وہ چاندی کسی کو صدقہ کر دیں یا اتنے پیسے کسی کو صدقہ کرنا، یہ بھی بچے کا حق ہے. پھر اس کے بعد بچے کا نام رکھنا. نام رکھتے ہوئے ایسا نام نہ رکھیں جس کی وجہ سے بڑا ہو کے بچے کو شرمندگی حاصل ہو. نام ایسا رکھیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. نام ایسا رکھیں کہ آپ نے بار بار پکارنا ہے. میری بات سنیں، میں اگر یہاں سے آپ کو گالی دوں تو اس گالی کے لفظ کی وجہ سے آپ کی ذات پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لفظ اثر رکھتے ہیں. لفظ تیر بھی ہوتے ہیں، تلوار بھی ہوتے ہیں، نیزہ بھی ہوتے ہیں. لفظ اثر رکھتے ہیں. ایک بچے کو اپنے بار بار اسی نام سے پکارنا ہے، 1 بار نہیں 1000 بار پکارنا ہے. جتنی بار پکاریں کہ بچے کی ذات پہ اثر ہوتا ہے. نام اچھا رکھے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ 2 نام ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. ہم تو کہیں گے نہیں جی یہ وہ میرے مامے کے چاچے کے تائے کے بیٹے کا آگا یہ نام ہے تو میں تو یہ عبداللہ نہیں رکھوں گا. اور بھائی نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھیں. محمد نام، خالی محمد نام رکھیں، لیکن ساتھ پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیں. مثلا محمد نام رکھا ہے، ساتھ حسن رکھ لیں، حسین رکھ لیں. محمد رکھا ہے، ساتھ عظیم رکھ لیں.
نام اس بچے کا محمد. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے 5 بچے، 5 کا نام میں نے محمد رکھا ہے، یعنی بتیجے بھی اس میں شامل ہیں. 5 بچے کہتے ہیں میرے فوت ہو گئے، میں نے ان کا نام بھی خالی محمد رکھا تھا لیکن پکارنے کے لیے 7 اور رکھ دی. ہمارے ہاں یہ المیہ ہے، ٹریجڈی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نام جو اس نے رکھا میں نے نہیں رکھنا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں میں نام ان کے بیٹوں کے اپنے دادے کے نام پہ رکھا. علی نام تھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، تینوں کا نام علی رکھا تھا. پکارنے کے لیے یہ بڑا ہے اس کو اکبر کہہ دیا، درمیانہ ہے منچلا ہے اس کو اوسط کہہ دیا، جو چھوٹا ہے اس کو اصغر کہہ دیا تاکہ پہچان ہو جائے. تینوں کے نام دادے کے نام کے اوپر. ہمارے یہاں افسوس یہ ہے ہم یہاں اسلام کے کوئی نام نہیں رکھتے، بارڈر پار کوئی فلم آتی ہے اس کے نام کے اوپر بچوں کا نام رکھتے، جب بڑا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے قابو میں نہیں ہے. آپ نے اس کا حق ادا کیا، اس کا نام رکھا. عزیز سامعین محترم، جو نیک نام ہوتا ہے اس کا بچے کی ذات پہ اتنا اثر ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، وہ اور اس کا باپ دونوں جنت میں جائیں گے. دوسری روایت فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ 2 بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور فرمائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ. وہ دونوں عرض کریں گے مالک ہمارے ہاں کوئی ایسی نیکی تو نہیں، کیسے جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے اپنا نام احمد یا محمد رکھا، اسی نام کی وجہ سے برکت سے میں تم دونوں کو جنت عطا فرما رہا ہوں. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے جس دسترخوان کے اوپر احمد یا محمد نام کا لڑکا بیٹھا ہوگا، کوئی بندہ بیٹھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دسترخوان کے اوپر 2 مرتبہ اپنی برکتیں نازل فرمائے گا. پھر محمد نام رکھیں، اس کا ادب بھی کریں، محمد نام کی تعظیم بھی کریں. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اب بغیر وضو سرکار کا نام اپنی زبان پہ نہیں لاتے تھے. آپ کا غلام تھا ایاز، اس کے بیٹے کا نام تھا محمد. تو آپ نے ایک دن اس کو بلایا کہ اے ابن ایاز، تو ایاز سمجھ گیا، اس نے کہا کہ شاید میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے. تو پوچھا جی حضور کوئی غلطی ہوگی؟ فرمایا غلطی نہیں ہوئی ہے، میں جب بھی تیرے بیٹے کے نام میں محمد کا لفظ آتا ہے، میں جب بھی پکارتا ہوں میں باوضو ہوتا ہوں. آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے ابن ایاز کہہ کے پکارا ہے اس کا. تو بیٹے کا نام محمد رکھیں تو اس کے نام کی تعظیم کریں، بیٹے کا بھی ادب کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آ کے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.